السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ۔ جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نامحرم کی محبت، جو سیریز چل رہی ہے، اس کا پارٹ 4 ہے انشاءاللہ۔ اس پر بات کریں گے ہم اللہ پاک سے دعا کریں گے جو ہم نے سوچا ہے صحیح طریقے سے حق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پیاری شہزادیوں، حیا کو عورت کا زیور کہا گیا ہے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ کیسے ممکن ہے عورت کا زیور، پھر جب سمجھنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ واقعی ایک لڑکی شرم کے دائرے میں کتنی اچھی لگتی ہے، خود کو ہر نامحرم کی نظر سے چھپا کر رکھنے والی، جسے خیال ہی کسی الجھن کا شکار کر دے کہ کوئی نامحرم اسے دیکھ رہا ہے۔ حیا والی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو ہر بات ہر کسی کے سامنے نہیں کر لیتی، ان کو اپنی حدود کا پتہ ہوتا ہے، ان کا ایمان ہمیشہ بہترین حالت میں رہتا ہے، جو اللہ پاک کے احکام کو اول نمبر پر رکھتی ہیں، جنہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کی وجہ سے کوئی فتنہ نہ پھیل جائے، کوئی نامحرم اس کو دیکھ کے شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائے، اور اس لیے خود کو چھپا کے رکھنے والی ہوتی ہیں، جو اپنے ماں باپ سے ہر بات حیا کے دائرے میں رہ کر کرنے والی ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کچھ گھروں کا ماحول بہت سخت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی لڑکیاں اس کی طرف پڑ جاتی ہیں، ان کو کہیں سے تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی توجہ ملتی ہے، وہ اس کی طرف چل دیتی ہیں۔ ماؤں سے گزارش ہے وہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ آپ کے بچے اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اسلام کی شہزادیاں بے باک گفتگو سے پرہیز کرنے والی ہوتی ہیں، جو خود کی عزت کی محافظ ہوا کرتی ہیں اور خود کو چھپا کے رکھنے والی ہوتی ہیں، اپنے محرم شوہر اور ہمسفر کے خاطر، تاکہ ان کا نصیب ایک اچھے ہمسفر سے جڑ سکے۔ اللہ پاک ہر بہن بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ کچھ سمجھدار مائیں ہمیشہ سمجھاتی ہیں، بہت چھوٹی عمر سے سب کو اکٹھا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ زندگی میں ایک ایسا مقام ضرور آتا ہے، ایک ایسی عمر ضرور ہوتی ہے جس میں انسان بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، پھر الگ سے سمجھاتی ہیں، دیکھو بیٹا، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اگر ایک نقطہ لگنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ زحمت بن جاتی ہیں، اپنی حفاظت کرنا، خود کو داغ لگنے سے بچانا، رحمت بننا زحمت نہیں، تب اس ایک داغ، اس عمر کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے جس میں خود کی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، خود کو بھٹکنے سے بچانا ہوتا ہے، مگر اس چیز کا احساس تو بعد میں ہوتا ہے، ٹھوکریں لگنے کے بعد سمجھ آتی کہ وہ ڈراوا عمر بھر کے لیے تھا، بھٹکنے کی کوئی خاص عمر مقرر نہیں ہوتی، داغ صرف جوانی میں نہیں لگتے، حفاظت تو عمر بھر کرنی ہوتی ہے، بھٹکنے سے خود کو آخری سانس تک بچانا ہوتا ہے، اگر بھٹکنا صرف جوانی تک ہوتا تو کبھی بوڑھے بدکار کے لیے وعید نہ سنائی جاتی، شیطان نے صرف بچپن، جوانی یا بڑھاپے کا وعدہ نہیں کیا ہے، وہ ایک ذمہ دار سپاہی کی طرح ہر وقت ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہے، جو لمحہ بھر کی غفلت نہیں برتتا، یہ ہم ہیں جو جوانی میں بچپن کی نادانی اور بڑھاپے میں جوانی کی امنگوں کو قصور دے کر اپنے حال کو بھول بیٹھتے ہیں، اپنے مقصد سے نظر ہٹا لیتے ہیں، یہ بھول کر کے جتنے قدم آگے بڑھائے جائیں مقابلہ اتنا ہی سخت ہوتا جاتا ہے، اپنی تنہائیوں پہ خود نگران بنیں، اس دن کی کڑی سزاؤں سے بچنے کے لیے خود کے لیے آج سزائیں مقرر کریں، اللہ رحمان ہے، وہ بھٹکتے ہوئوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، دھڑکنوں کو بے ترتیب کرتے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، کسی آہٹ کا خوف دلاتا ہے ہمیں، واپس کھینچ لیتا ہے ہمیں، رسوائی کا ڈر دلاتا ہے ہمیں، محشر کی رسوائی سے بچا لیتا ہے، مگر سانسیں گنی ہوئی اور وقت مختصر ہے، ورنہ جو رب دھڑکنیں بے ترتیب کر سکتا ہے وہ انہیں ساکن کرنے پر بھی قادر ہے، خود کو بھٹکنے سے بچائیں، بہکنے سے بچائیں، خود کو اس داغ سے محفوظ رکھیں جو لمحہ بھر میں رحمت سے زحمت بنا دے، خود کو اس دن کی رسوائی سے بچا لیں شہزادیاں، جس دن کوئی تدبیر، کوئی سفارشی، کوئی دوست، کوئی مددگار نہ ہوگا، ہوں گے صرف ہم اور ہمارے سیاہ و سفید اعمال۔ اے بنت حوا، نامحرم کی محبت میں جواز کہیں پیش نہیں کیے جا سکتے، بھٹکے رہنے کے لیے خود کو دلاسے مت دو، کوئی اچھا لگے تو فوراً نکاح کا پیغام بھیجو، ورنہ کوسوں دور بھاگ جاؤ، کوئی رابطہ، کوئی راستہ، کوئی پہ اکتفا نہ کرو، کیا تم نے لا تقربوا الزنا والی آیت پہ غور نہیں کیا؟ قریب بھی نہ پھٹکو ایسے راستوں پہ جو زنا کی طرف لے جائیں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ میرا تعلق اتنی شدت کا نہیں ہے، بڑا پاک تعلق ہے میرا، یہ لڑکیاں بولتی ہیں صرف حال چال تک ہے، نہیں میری پیاری،
یہ غلط ہے کیونکہ اسے اللہ نے غلط قرار دیا ہے، اس میں بھلائی اللہ نے نہیں رکھی، تو ہم اس سے بھلائی کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور سارے راستے ترک کر دو۔ پاکیزگی بہت بڑی دولت ہے، اسے کبھی گنوانے کی کوشش نہ کرنا۔ حیا اور پاکیزگی ایک عورت کی پہچان ہے، اس کے کردار کی خوشبو ہے، لیکن نامحرم سے محبت کرنے والی عورت اس پاکیزگی و حیا سے محروم ہوتی چلی جاتی ہے، جس سے اس کا ایمان کو کافی ٹھیس پہنچتی ہے۔ جو لڑکی اپنی عزت خود نہیں کرتی، کوئی لڑکا اس کی کبھی عزت نہیں کرے گا۔ جب کوئی لڑکی ڈیٹ یا لڑکے کے ساتھ کہیں تنہائی میں ملتی ہے تو لڑکے کے مائنڈ میں بات ضرور آتی ہے کہ جو لڑکی اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی کی عزت کی پاسداری نہیں کر سکتی، جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، تو میری کیا عزت رکھے گی؟ لڑکا ایسی لڑکی کو ڈیٹ پر تو ضرور لے جائے گا، مگر جب شادی کی بات آئے گی تو پاکیزہ کردار کی لڑکی کا ہی انتخاب کرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسا چاند نہ بناؤ جس پہ ہر کسی کی نظر پڑے، بلکہ ایسا سورج بنو جس پر نظر پڑتے ہی جھک جائے۔ اللہ نے بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اسے رحمت بن کر رہنا چاہیے، نہ کہ زحمت۔ اور دعا کیجیے کہ یا رب العزت سب مسلمان عورتوں کو ایک ایسی اچھی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں بننے کی توفیق دے۔ آمین۔ آج کل حرام ریلیشن اتنے بڑھ گئے ہیں، بس نفس کی تسکین کے لیے لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ بات یہاں تک بڑھ گئی ہے، اگر لڑکے ٹائم پاس کر رہے ہیں تو وہیں لڑکیاں اپنے نفس کی تسکین کی خاطر ٹائم پاس کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ جانتی ہیں یہاں شادی کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن نفس کی پیروی میں اپنا مقام ہی بھلا بیٹھی ہے بنت حوا۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، کل آپ کی شادی ہونی ہے۔ ہر ایک مرد ہی پاکیزہ بیوی کی خواہش رکھتا ہے، جیسے آپ کی خواہش ہے آپ کو کوئی پاکیزہ شوہر ملے، اسی طرح مرد کی بھی خواہش ہوتی ہے اسے پاکیزہ بیوی ملے۔ لہذا چھوڑ دیں سب کچھ، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف آ جائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون سا گندی باتیں کرتے ہیں، ہم تو بس چیٹنگ ہی کرتے ہیں۔ اگر بہت ضروری کسی کام کی وجہ سے بات کرنا پڑ رہی ہے تو آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، لیکن یہ جو صرف چیٹنگ بھی ہوتی ہے نا بلا وجہ کی، یہ بھی حرام ہے اور آہستہ آہستہ آپ گناہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ کچھ لڑکے اور لڑکیاں صرف دل بہلانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، حالانکہ لڑکا بھی جانتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں اور لڑکی بھی، لیکن پھر بھی وہ حرام ریلیشن میں اپنی قیمتی جوانی کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ بہت مشکل ہے اپنے آپ کو غیر محرم سے بچانا، لیکن جو انسان جتنا زیادہ غیر محرم سے دور رہے گا، غیر محرم سے نظروں کی حفاظت کرے گا اور فالتو اور بلا وجہ غیر محرم سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس کو ایسا سکون اور ایسی عبادت کی لذت نصیب فرمائیں گے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا، کیونکہ جب تک آپ کو عبادت کی لذت نہیں ملے گی آپ کو عبادت کرنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ جو لوگ نامحرم لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ تعلقات میں ہیں وہ لوگ ہر وقت اداس، بے چین اور پریشان نظر آتے ہیں اور ان کا عبادات میں بھی دل نہیں لگتا، اور جب ان کا بریک اپ ہوتا ہے پھر وہ شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے نامحرم سے جتنا ہو سکے دور رہیں اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ میں پہلے بھی بہت سی پوسٹوں میں ایک بات کہتی ہوں کہ پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں نامحرم کی محبت سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ ہوتا ہے، کیا نامحرم کی محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے؟ مجھے حیرت ہوئی جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی۔ جب اللہ نے نامحرم کو دیکھنے سے ہی منع کیا ہے تو آپ نے کیوں دیکھا؟ جب نامحرم سے بلا ضرورت بات کرنے سے منع کیا ہے تو آپ نے کیوں بات کی؟ جب سارے شیطانی دروازے آپ خود اپنے لیے کھول رہے ہیں تو اس میں اللہ کو بلیم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں اے اللہ تو ایک شخص نہیں دے سکتا؟ جب آپ نافرمانی کر رہی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وفا کی امید کیوں؟ بے شک سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، مگر اس نے کچھ اختیارات آپ کے ہاتھ میں بھی دیے ہیں، ان کا صحیح یا غلط استعمال آپ نے خود کرنا ہے، ورنہ انسان اور جانور میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے۔ دیکھیں نا آپ کا رب کیا فرما رہا ہے، اللہ آپ ہی سے مخاطب ہے پیاری لڑکی، جہانوں کا رب آپ سے فرما رہا ہے کہ مومنات بدکاری کرنے والی ہوتی ہیں نہ چھپے دوست بنانے والی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ آپ سے کس قدر محبت کرتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے آپ کا، آپ کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔
تبھی تو آپ کو غیر محرموں سے چھپی دوستی سے منع کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میری بندی کا دل سلامت رہے، کوئی اسے ہرٹ نہ کرے، اس لیے وہ چھپی دوستیاں نہ بنائے۔ اللہ چاہتے ہیں میری بندی کو زندگی میں سکون حاصل رہے، اس لیے وہ چھپی دوستیاں نہ کرے۔ اللہ چاہتے ہیں میری بندی کا ایمان سلامت رہے، اس لیے وہ چھپی دوستیاں نہ کرے۔ اللہ چاہتے ہیں میری بندی کا مجھ سے تعلق مضبوط رہے، اس لیے وہ چھپی دوستیاں نہ کرے۔ اللہ چاہتے ہیں میری بندی کسی کے ہاتھوں کھلونا نہ بنے، کسی کے لیے محض دل بہلانے کی چیز نہ بنے، اس لیے وہ چھپی دوستیاں نہ کرے۔ اللہ چاہتے ہیں میری بندی کی عزت سلامت رہے، وہ ایک باعزت بیٹی، بہن اور بیوی بنے، اس لیے وہ چھپی دوستیاں نہ کرے۔ اللہ چاہتے ہیں میری بندی قیمتی بن جائے، اس تک ہر کسی کی رسائی نہ ہو، کوئی اس کی دل آزاری نہ کرے، شیاطین اس کے جذبات کو نقصان نہ دیں، اس کے کردار پر کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے وہ چھپی دوستیاں نہ کرے۔ اور پتہ ہے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ میری بندی پاکیزہ زندگی بسر کرے، آج دنیا میں بھی اور پھر جنت میں بھی شہزادیوں کی طرح رہے، اس لیے وہ چھپی دوستیاں نہ کرے۔ چھپی دوستی کیا ہوتی ہے؟ غیر محرموں سے چھپی آشنائی رکھنا، گھر والوں والدین کی نگاہوں سے ہٹ کر غیر محرموں سے جان پہچان اور گفتگو کرنا، غیر محرموں کو بھائی یا دوست بنا لینا، ان سے ہنسی مذاق یا اپنی زندگی ڈسکس کرنا، غیر محرموں سے موبائل فون پر چیٹنگ کرنا، ان سے دعا سلام اور مختلف باتیں کرنا، چاہے اپنے کزنز ہو، غیر محرموں سے دین کی آڑ میں بھی سوالات کرنا جو کسی اور سے بھی کیے جا سکتے ہیں، یا کسی دیندار غیر محرم سے اتنا متاثر ہو جانا، اسے فرشتہ سمجھ کر اس سے باتیں کرنا، چھپی آشنائیاں رکھنا کہ ہم نے تو اب شادی ہی کرنی ہے، اس سے پہلے ایک دوسرے کو جان لیں۔ سنیں یہ دوستیاں چاہے چھپی ہوں یا کھلی مکمل حرام ہے، کیونکہ مومنات نہ مائل کرنے والی ہوتی ہیں نہ ہی مائل ہونے والی۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ پارٹ میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ